تو میں آج سناؤں گی آپ کو ناشکر انسان کے بارے میں، جو اشفاق احمد صاحب نے لکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں طبیعت پہ بوجھ ڈالتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ڈالتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جو ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ ڈالتی ہیں، ان کا تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے، ان میں تسلسل کا رنگ آ جاتا ہے اور وہ بہت دور تک اور دیر تک پھیل جاتی ہیں۔ ہم اسے اللہ کی مصلحت کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ زیادہ جاننا چاہتا ہے ایسا کیوں ہوا اور کیوں ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو انسان بڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا قصور تھا، کیا کوتاہی تھی، لیکن اس کا قصور یا کوتاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عقل مطلق ہے، جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں مغرب کے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ولایت کا ادب اس موضوع سے مالا مال ہے۔ اور نظم میں، نثر میں، پلیز میں مجھے تھانکن ولٹر کا ناول یاد آ رہا ہے، دا ایٹ مین۔ اس نے بھی اس موضوع پر کافی کچھ لکھا ہے، بلکہ اس نے تو زندگی بھر جتنی بھی کتابیں لکھی، لوٹ کر پلٹ کر اسی موضوع پہ لکھی۔ اس کی مختصر کہانی یہ ہے کہ 8 آدمی دریا عبور کر رہے تھے، لوہے کے رسے والا دریا۔ 8 آدمی ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ درمیان میں وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے پہاڑی دریا میں گرے اور فوت ہو گئے۔ ان کا نام نشان تک نہ ملا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک آدمی گھر سے نکلا حجامت بنوانے کے لیے، وہ ابھی سیلون میں داخل نہیں ہو سکا تھا کہ ایک اندھی گولی، امریکہ میں عام رواج ہے، اس کو آ کر لگی۔ ایک عورت جو بس سٹاپ پہ کھڑی اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اس کی سہیلی کو کسی بندے نے نشانہ بنایا ہوا تھا۔ سہیلی تو چلی گئی، نشانہ وہ معصوم عورت بن گئی جس نے روک کر اسے پوچھا تھا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حال ہے اور تم کہاں ہو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوہ نے اپنے بیٹا بڑی آرزوؤں امنگوں سے پالا تھا۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، پلا بڑا، جوان ہوا، اس نے CSS کیا اور AC لگا۔ ماں کے ہاں تو شب برات ہو گئی۔ اس نے گھنٹی سنی، دروازہ کھولا اور دروازے سے اس کی لاش آئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو تھا مکن یہ تھا کہ ایک غالیچے کو آپ دیکھو، اس کے اوپر ایک پھول بنا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، اور جب آپ اتنے مہنگے بھاؤ اس کو خرید کے لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس غالیچے کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ لمبے دھاگے، کچھ چھوٹے دھاگے، بےہودہ قسم کے دھاگے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ پھول بننے کے لیے کچھ ایسے عمل کی ضرورت ہے جو آپ اس غالیچے کے لیے درکار ہے۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان بیچارہ کیا کرے؟ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی تسلی ہو نہیں سکتی۔ مکلشن کا ڈرامہ JB، جو حضرت ایوب کی زندگی کے بارے میں ہے اور جسے پڑھ کر ہم نے سبقن بہت کچھ سیکھا، شیکسپیئر کے پلے آپ کے سامنے ہیں۔ مغرب نے اس پر بہت کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فیصلہ، کوئی تک نہیں بنتا۔ ایسا کیوں؟ لیکن ہوتا رہتا ہے۔ جو علیم مطلق ہے، جو مالک ہے سب کا، اپنی مرضی سے جو کہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی مرضی میں کوئی راز ہوتا ہے۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں راز کیا ہے؟ کچھ ہم بھی تو دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں اگر کوئی 4-5 سال کا بچہ اتفاق سے ہاسپٹل کے کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے اور دروازہ کھلا ہو اور سرجن کام کر رہے ہوں، ایک بندے کے اوپر اس کے ہاتھ میں چھریاں، نشتر پکڑے ہوں اور اس کے منہ پر ربڑ چڑھائی ہو، ماسک ہو، تو وہ چیخے مارتا ہوا باہر نکلے گا اور کہے گا ظلم ہو رہا ہے، اچھے بھلے آدمی کا پیٹ چاک کر رہے چھریوں کے ساتھ، اے لوگوں جاؤ اور بچاؤ۔ کچھ ایسا ہی حال انسان کا ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل و دانش کے مطابق ہے۔ میں نے جیسے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ چونٹی جیسے ایک سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، انسان اللہ کے راز، افعال اور اس کے کام اور قانون کو نہیں جانتا۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ
جو اس نے ہمیں احکام دیے ہیں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میں اس دنیا میں آگے اپنی مرضی کے حکم کے خلاف حکم دیا کہ چلو، اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہوا جو غریب سا گھر تھا۔ میں نے امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہا۔ میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں، لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا۔ اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا، ہفتے کو پیدا ہو گیا۔ تاریخ میں مجھے یہ پسند نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن جب یہ برسا کوزے میں بن گیا تو کوزہ گر خدا سے دست بدست پوچھتا ہے کہ اے کوزہ گر، اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں پتا، میں تو بس بن کے یہاں آ گیا ہوں۔ تو پھر اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نے فرمایا میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام، ایک فریم ورک دے دیا ہے۔ تو کچھ لوگ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کے دیکھتے ہیں۔ میں نے ان کو بڑے شوق سے دیکھا ہے اور ان کو بابے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ وہ مانتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں۔ کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے حرم شریف میں پہلی مرتبہ جب گیا، بڑی دیر کی بات ہے، جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ ماشاءاللہ جب سے پیاری تھی، لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے۔ کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا۔ وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کر ان پتھروں پہ ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے لوگ کیوں ڈالتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور جب آدمی پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، پگڑی سے اندازہ لگایا کہ آپ وہیں کے ہوں گے۔ ویسے آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں۔ میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے، چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں، بڑے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں بڑی محبت اور جذبہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا بابا میں تو 18 برس سے ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں؟ کہنے لگے ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے۔ صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں، اس کے 2-4 ریال مل جاتے ہیں، ہم اس سے اپنی روٹی کھاتے ہیں، پھر آ کر حرم میں بیٹھ جاتے ہیں، اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ جب یہاں آتے ہیں حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر گر پڑتے ہیں پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں 18 برس سے۔ میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں، پھر گر پڑے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ تو بڑی برکت کی بات ہے۔ ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مناسب ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے، گرنے والا جو مقام آتا ہے وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو ان میں یہ عزیز گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو انسان ہے وہ بہت بڑا ناشکرا اور بے صبرا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پہ محیط کر لیتا ہے اور خود اس دائرے کے لپٹ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے اس کو بنا دیا ہوتا ہے۔ پھر آپ کی ساری زندگی ایک حصہ ہوتی ہے اور ساری زندگی نہیں ہوتی، بس بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے، وہ برباد ہو گئی، وہ تباہ ہو گئی۔ مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے ایک ملنگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب بادشاہ تھا، ایک غریب فقیر آدمی تھا بادشاہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کے رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا اے فقیر مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا
ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک برگنا ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ پر وہ بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جناب علی، میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کتنا بڑا نالائق، بے وقوف اور جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا ظالم۔ تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے کے باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی ہم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا تو ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا ہے، تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے وہاں گیا تو دیکھا استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے روٹتے پیٹتے، کہنے لگے ہمارے گاؤں میں اس کا حسن تباہ ہو گیا ہے، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ گھوڑا تھا چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، اس کا حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا رہے ہو؟ کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے، معمولی سی بات۔ اس نے کہا نہیں، تو بے وقوف ہے، تجھے اللہ نے عقل دی ہی نہیں۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آیا، اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کے اسے سیٹ کرتا رہا، اور سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کے سب کو وہاں کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور تجھے کمال کی چیز لا کے دی۔ اس نے کہا ہاں میری خوش نصیبی ہے، گھوڑا چلا گیا تھا، گھوڑا تھا واپس آ گیا، تو میری زندگی کچھ اور ہے۔ تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو، تم اتنے نالائق اور نہ سمجھو لگتے تو نہیں، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے، وہ جو گھوڑا جنگل سے آئے تھے وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو ستانا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا، ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کے پکڑ کے اس کے منہ میں لگا کر اس کے اوپر چڑھا دیا۔ چڑھ کے سب